سید شبر حسن گیلانی ادارہ ہدا یونیورسٹی آف اکاڑا کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور آج سر جلیل بٹ کی دی ہوئی اسائنمنٹ یا پریزنٹیشن کی وجہ سے آج ایک انٹرویو کرنا چاہوں گا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید قاسم علی شاہ گیلانی، جو انتہائی کامیاب ترین شخص ہونے کے ساتھ ساتھ میرے والد محترم بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، مجھے میرے بیٹے نے سید شبر حسن شاہ صاحب گیلانی نے یہ کہا کہ میں ایک شخصیت کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں جو یونیورسٹی نے اسے کہا ہے، تو اس لیے مجھے جو ہے نا وہ کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ جس کا میں انٹرویو کروں۔ تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک باپ اور بیٹے کو، بیٹے کا یہ جو رشتہ ہے اس میں بھی تھوڑی سی ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے، کوئی انٹرویو کرنا اپنے باپ کا بڑی مشکل بات ہے، لیکن اس نے یہ چوائس رکھی، میں بھی خوش ہوا کہ اس نے مجھے ایک شخصیت جانا ہے۔ تو ویسے بھی اگر ہم ایک سوشل یعنی زندگی میں دیکھیں تو باپ ایک ہیرو ہوتا ہے ایک بیٹے کے سامنے، اگر اچھا ماڈل سمجھے تو وہ بھی ماڈل جو ہے نا وہ باپ ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے مجھے یہ درجہ دیا، اس کی مہربانی نہیں تو لوگ جو ہیں وہ اپنے ماڈلز مختلف بتاتے ہیں، وہ کسی اور شخصیت کو ان کا جو چوائس ہوتا ہے وہ کوئی اور بھی شخصیت ہو سکتی تھی، لیکن اس نے مجھے جو چوز کیا میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، ایک باپ ہونے کے ناطے سے بھی اور ایک اچھے دوست ہونے کے ناطے، کیونکہ باپ ایک اچھا دوست ہوتا ہے اور زندگی میں بچوں کو جو وہ چاہتا ہے، جو وہ خواہش کرتا ہے، شاید بچے وہ تو پوری نہ کر سکیں، لیکن جو بچوں کی خواہش ہوتی ہے وہ ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا شروع کرتا ہے۔ تو جو میری زندگی کی جو پہلی مشکلات، جو میں سمجھوں گا کہ جو میری زندگی میں مشکلیں شروع ہوئیں، پہلے تو میں اپنی زندگی کو بڑا انجوائے کر رہا تھا، لیکن پہلے بھی میں ایک سوشل آدمی تھا، قوم کے لیے، برادری کے لیے میں نے بہت اچھے کام کیے۔ پھر ہمارا ایک درگاہ نظام تھا جس میں حضرت محمد غوث بالا پیر میر سے گیلانی کی ہستی ہے، تو اس درگاہ نظام میں بھی میں نے اچھا کام دکھایا۔ وہاں پر لوگ تنگ کرتے تھے، وہاں چوریاں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، لوگوں کے مال کو لوٹ لینا، وہ درگاہ پر یہ چیزیں تھیں۔ تو میں نے ان مشکلات کو بھی ان کا حل ڈھونڈا اور ان کے لیے لڑا، قبضے بھی کیے وہ درگاہ پر کہ میں اس کو درست کروں، صرف محکمہ کو دکھانے کے لیے۔ مجھے پتا تھا کہ محکمہ وقف اوقاف پراپرٹی ہے، لیکن میری اتنی انٹرفیئر سے فیرنگ سے وہ جو لوگ ہیں وہ اچھے کام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ بھی میری ایک مشکل تھی، جو میں چاہتا تھا کہ ایک درگاہ کے لحاظ سے ہمارا وہ اجداد ہیں، ہمارے وہ بڑے صوفیوں میں ان کا ایک نام ہے حضرت سید محمد غوث بالا پیر میر سے گیلانی صد گھروی۔ تو اور پھر مجھے اس کے لیے بہت مشکلیں میرے سامنے آئیں، میرے پر پرچے بھی ہوئے، مجھے جیلوں کا اور حوالات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو میرے مولا نے اس میں مجھے کامیاب کیا، سرخرو کیا، لیکن وہ صلح ہوئی، درگاہ پھر محکمہ کے پاس چلا گیا، اور برادری جو ہے وہ ایک کوشش جو میری اچھی رہی کہ میری برادری جو وہ ایک ہو گئی۔ آج سارے جو ہے وہ اللہ کے فضل سے وہ ایک دوسرے سے مل کر وہ رہ رہے ہیں، ان کا آپسی رشتے داریاں بھی ہو گئی ہیں۔ ہاں جی، مطلب کہ جیسا کہ ابو جان نے بتایا کہ مطلب ان کے سامنے جتنی بھی مشکلات آئیں انہوں نے دو ہی حل ان کے نکالے، ایک اللہ پر کامل یقین اور دوسرا اتحاد۔ جہاں بھی اتحاد ہوگا، اتحاد سے رہنے والے کوئی بھی فیملیز، جہاں بھی اتحاد قائم رہے گا ادھر ہمیشہ کامیابی حاصل ہوگی۔ آگے جی میں دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، زندگی کا کوئی اہم واقعہ جس نے آپ کی زندگی بدلی؟ زندگی کا کئی بے شمار انسان کی زندگی میں واقعات آتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک واقعہ جو ہے میری زندگی میں ایسا تھا جس نے میری زندگی کو بدلا، وہ تھا میرا کسی کو اپنا مرشد بنانا۔ یعنی میں نے کیونکہ میں آل محمد میں سے ہوں اور ہمارا ایمان ہے کہ بیعت ضروری ہے، تو اس بیعت کے سلسلے میں مجھے جو ہے نا وہ ایک میرا یہ جو آپ نے سوال کیا کیا کہ اس میں زندگی کا کوئی اہم واقعہ؟ ہاں، یہ جو میں وہ مرید ہونے کے لیے جو میں تڑپا، اور پھر میں ایک ٹیلے پر گیا پھر فقیروں کے ٹیلوں سے مجھے اطلاع ملی کہ آپ کسی اور کے مرید ہو جائیں، یعنی آپ وہ ٹیلے والے مجھے نہیں کر سکے۔ تو اس واقعے نے جو میری خواہش تھی ایک پیر مرید ہونے کی اور مرشد کو تلاش کرنے کی، تو اس میں وہ 21 ماہ رمضان تھا، اور مجھے یہ اطلاع ہوئی کہ مجھے ٹیلے والوں نے کہا کہ جاؤ اپنے باپ کے مرید ہو جاؤ۔ تو مجھ میں کچھ خامیاں تھیں، میرے باپ نے کہا کہ میں تمہیں اپنا مرید نہیں کروں گا، لیکن میرا ایک بڑا بھائی تھا سید صفدر علی شاہ صاحب گیلانی، وہ دیپال پور میں زیادہ عرصہ رہے، وہاں پر انہوں نے بڑا اچھا کام کیا مریدوں کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں وہاں پر، کیونکہ جاگیردارانہ نظام تھا،
تو وہاں پر جو مریدوں کے ساتھ وہ زیادتیاں وہ کرتے تھے یا وہ جو ڈیرے دار یا وہ جگیردار وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے. مجھے ان کی یہ جہادی زندگی بہت پسند آئی. وہ میرے باپ نے ان کا مجھے مرید کر دیا. تو جب میرے باپ نے ان کا مجھے مرید کیا تو مجھ میں بڑی تبدیلیاں آئیں. میں بڑا تیز دماغ والا اور بڑا تیز ترین آدمی تھا، یعنی لڑائی کرنے میں بھی پہل کرتا تھا. لیکن جب میں وہ مرید ہوا تو میری زندگی میں وہ جو کمی تھی، وہ تیزی تھی، وہ آہستگی میں بدل گئی. اور میری زندگی میں جو میری وہ منزل تھی جسے میں تلاش کر رہا تھا روحانی طور پر، وہ جو ہے نا وہ مجھے مل گئی. اور اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ میں اب رائے ہدایت پر ہوں، اور میرے مولا کا مجھ پر کرم ہے کہ مجھ میں ایسی تبدیلی آئی کہ میں آج دین والا ہوں. اور آج میں زندگی میں کامیاب ہوں کہ میرے بیٹے ہیں میرے پاس 4، وہ انہی کی دعاؤں کا ہے نتیجہ ہے. اور میں کامیاب زندگی گزار رہا ہوں. اور میں دین کے لیے اب بھی ان کے مقام پر ان کی جانشینی کرتے ہوئے دیپال پور میں قلعہ جونت سنگھ میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں. وہاں پر میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، وہ لوگوں سے پیار کرتا ہوں، اور بیٹھتا ہوں دین کے لیے وہاں پر بیٹھتا ہوں، ان کی اصلاح کرتا ہوں. لوگوں کے دین میں جو کمیاں ہیں، جو کجیاں ہیں، وہ میں، کیونکہ میرا رشتہ جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور میں ایک اچھے گھرانے، سید گھرانے سے میں تعلق رکھتا ہوں. تو میری بیعت نے، یہ میں سمجھوں گا کہ اور تو مجھ پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن میری بیعت نے مجھے بدل دیا. جو وہ دنیاوی خواہشات تھیں وہ مجھ سے جاتی رہیں، جو نفسانی خواہش تھیں، اور جو مجھ میں جو بیداری آئی وہ میرے آقا کی زندگی کی طرف جو رغبت تھی. میں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ غلطیاں ہوتی ہیں انسان میں، جو کہ انسان کے اندر وہ کمی رہتی ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں. اللہ کی ذات مجھے اس میں کامیاب کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دن میں کامیاب ہوں گا. اور میں آج دین کے لیے، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں دین کے لیے کچھ کر رہا ہوں. اور اس کے لیے میرا جو مقصد ہے وہ جہاد ہی ہے، کہ جو اویئرنیس دینا، لوگوں کو یہ سمجھانا کہ یار بڑوں کے ساتھ جو بڑے برائی کرتے ہیں یا وہ آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اس پر خاموشی جو ہے وہ آپ کا خود پر ظلم ہے. یعنی وہ آپ ہی ظالم ہو اگر آپ اس کا جواب نہیں دیتے ہو. فوکس نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ امن کے ساتھ، معاہدوں کے ساتھ، جیسے نبی نے زندگی گزاری تو اسی طرح لوگ بھی امن اور معاہدے کے ساتھ اپنی ہمسائیگی کو بھی نبھائیں اور اپنے گاؤں. جیسا کہ ابو جان نے بتایا کہ ان کے لیے زندگی کا اہم ترین واقعہ بیعت تھا، جس نے ان کی زندگی کو پرفیکٹ بنا دیا. تو جیسا کہ میری آئیڈیل شخصیت جس سے میں متاثر ہوں، اور جیسا کہ اور رہوں گا بھی، اور جو ہوتے بھی ہیں اپنے بچوں کے لیے، وہ میرے والدین ہیں. اور ان میں سے والدین میں سے اگر سب سے معاشرتی کردار جس وجہ سے میں آج اس جگہ پہ بیٹھا ہوں، یہ انٹرویو کر رہا ہوں، تو وہ والد محترم کا ہوتا ہے، جنہوں نے باہر جانا ہے اور سارا کہ کرنا ہوتا ہے. تو مینز اب تیسرا کہ کوشچن ان سے یہ ہوگا کہ کن شخصیات سے متاثر ہوئے جی آپ، اور آپ کی آئیڈیل شخصیت کون سی؟ جی میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ میری پہلے تو جب میں اسکول لائف میں، اگر آپ سو ہوتے ہیں نا کہ جب آپ چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں، تو جب اسکول لائف تھی تو اس میں میرے 2 جو تھے نا، وہ ہر ایک بچے کے شاید ہوتے ہوں گے، 2 شخصیات میں زیادہ قابل محترم اور احترام اور محبت کرتا تھا ان سے. ایک تو قائد اعظم تھے کیونکہ وہ مین سبجیکٹ تھے ہمارے، اور دوسرے علامہ اقبال تھے. ان کی شاعری سے مجھے بہت محبت تھی علامہ اقبال کی، کیونکہ جو ان کے اندر جوش اور ولولہ تھا نا کہ مسلمان کو کیسے جگایا جاتا ہے، تو ان کی جو یہ کوششیں، یہ جو ان کا انداز تھا مجھے بہت پسند تھا. اور میں کیونکہ بچپن سے مجھے شوق تھا ان اشعار گوئی کا، تو مجھے اساتذہ نے، میرے استاد نے، میں ان سے بڑا، وہ بھی میرے ریسپیکٹیبل ہیں، میرے بڑے اچھے استاد، ابتدائیہ استاد پرائمری اسکول کے جناب ذوالفقار علی صاحب ان کا نام تھا، وہ جوہیہ شریف سے تھے، بھٹی برادری سے ان کا تعلق تھا، لیکن بہت بہترین استادوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. پورا سینٹر جو ہے ان کی عزت و احترام کرتا تھا. وہ بڑی اچھی تحریر ان کے قلم سے نکلتی تھی، وہ بہت اچھے رائٹر تھے ہر لحاظ سے. تو انہوں نے مجھے پرکھا، یعنی میں اس وقت پہلی جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا. پہلی جماعت کا اسٹوڈنٹ کے ناطے مجھے جناب انہوں نے پرکھا نا، جب میری محبت کو، یہ والانہ محبت جو ملک کے ساتھ تھی، یعنی قائد اعظم اور علامہ اقبال جو ہیں یہ ہمارا ملک ہیں. یہ دونوں شخصیات اگر دیکھیں تو پورا ملک ہیں، ان کے ساتھ دوسرے معاونین ہیں. تو میرے اندر انہوں نے یہ دیکھا نا، ایک خوبی میرے اندر انہوں نے دیکھی. میرے بھائی کو انہوں نے ایک تقریر دی، رحم علی شاہ گیلانی ان کا نام ہے، وہ ایک کامیاب ٹیچر ہیں، یہاں پر وہ پڑھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے.
آپ کے بابا ہیں وہ. تو انہوں نے اسے ایک تقریر دی کہ جناب یہ آپ تقریر کرو گے اور یہ یاد کرو. جب وہ تقریر کرنے لگے تو ان کا انداز وہ تقریری نہیں تھا. جب انہوں نے میرے پر نظر ڈالی، میں پہلی جماعت میں تھا، وہ غالباً تیسری جماعت میں تھے، وہ 2 کلاس مجھ سے آگے تھا رحمل. تو جناب استاد نے مجھے دیکھا، پہلی جماعت کا اسٹوڈنٹ، چھوٹا سا 5-6 سال کا میری عمر تھی، مطلب 5 سال کی تھی یا 6 سال کی تھی. تو انہوں نے مجھ میں دیکھا کہ یہ جو ہے نا یہ بچہ کر سکتا ہے. انہوں نے مجھے تقریر کا وہ ورک جو ہے، اللہ نے ویسے مجھے بڑی قابلیت بخشی تھی. پہلی سے میں ایسا اسٹوڈنٹ تھا کہ جو پہلی سے لے کر 5ویں جماعت تک کی کتابوں کو پڑھتا تھا، اردو کو. اور مجھے یہ بھی قابلیت تھی کہ مجھے پہاڑے جو تھے نا، اس کی وجہ سے مجھے بہت عزت تھی. پہاڑے میں دنا دن بولتا تھا اور میں ہی اسکول کی وہ پہاڑوں کی جو کلاس ہوتی تھی اس کو پڑھاتا تھا، یعنی اپنی آواز سے انہیں پڑھاتا تھا. پھر مجھے یہ اللہ نے قابلیت دی کہ جو دعا ہوتی تھی، پریئر ہوتی تھی، اس کی لپیاتی سے لے کر جو آخر میں جو دعا کی جاتی تھی وہ دعا بھی مجھ سے ہی استاد کرواتے تھے. یعنی پہلی جماعت میں ہی یہ مجھے شرف مل گیا، یہ مجھے اللہ نے عزت دی تھی، یعنی پورے اس اسکول میں. تو انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا یار یہ اگر دعا پڑھ سکتا ہے نا تو یہ تقریر بھی کر سکتا. انہوں نے مجھے تقریر نامہ، وہ تقریر کا ایک پیپر جو ہے نا وہ دے دیا. اور میری وہ پہلی تقریر تھی جو میں نے سینٹر میں کرنی تھی. یعنی سینٹر تھا، اس میں 14-15 اسکول تھے. تو اس سینٹر میں نے وہ پھر تقریر کا آغاز کیا پہلی جماعت سے. اور استاد نے دیکھا نا کہ مجھے جب وہ دیا وہ پیپر، میں نے وہ تقریر پڑھی، وہ نظریہ پاکستان پر تھی اور اس میں اقبالیات اور اقبال کے شعر اور قائد اعظم کی زندگی تھی. کیونکہ میں محبت کرتا تھا، میں ان جیسا ہی بننا چاہتا تھا کہ میں ایسی طرح ولولہ اور اپنے اندر وہ جوش پاتا تھا. تو میں نے ایک سپیچ کا وہ ایک دور کھیلا کہ 5ویں جماعت تک میں نے لاگ بک میں اپنا ہی نام رہنے دیا. یعنی اپنے سینٹر میں 5ویں جماعت تک، پہلی سے لے کر 5ویں تک. اور پھر وہ 5ویں نہیں بلکہ اس کے بعد میں اسکول مختلف، یعنی گورنمنٹ مڈل اسکول 12 GD میں رہا. وہاں پر سپیچ کا میرے ساتھ کسی کا کوئی مقام، وہاں میں نے سینٹر میں 2ری پوزیشن حاصل کی ستگارہ میں. اس کے بعد میں جزراکا اسکول کے اکثر لوگ، میرا ایک بھائی پڑھتا تھا وہ مجھے لے گیا، وہاں پر مجھے نظریہ پاکستان پر بولنے کا موقع ملا. تو میں نے وہ ایک جملہ تھا جو میرے استاد ذوالفقار علی صاحب نے لکھا تھا کہ خان لیاقت علی خان کا فولادی مکہ ہندو کے جبڑے پر لگا. اور جب میں نے وہ مارا نا جبڑے والا وہ مکہ، وہ جو سٹیج ہوتا ہے نا اس میں میک جو لگا ہوتا تھا وہ لکڑی کا تھا. تو وہ جو نا اس کو میں نے زور سے مارا، وہ ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو کر چلا گیا. لیکن اتنی جلالت اور اتنا جوہر تھا میرے میں، استادوں نے، وہاں کے لوگوں نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا. تو ایسی زندگی میں واقعات. اور یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو پڑھنے سے بھی یقین کرے. اگر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو بھی آپ کے اندر وہ ولولے، وہ چیزیں جو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے جوانوں میں یہ ہوں تو وہ ضرور ہو سکتی ہیں. آپ اپنے اجداد کو نہ بھولیں. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ یونیورسٹی یا کوئی بھی ادارہ ہے وہ ان 2 شخصیات کو قطعی طور پر ان کو نظر انداز کر رہا ہے اور ان کو آگے نہیں لا رہا ہے. حالانکہ یہ ہمارے بانیان میں سے ہیں، یہ اولین ہیں. انہوں نے ہمیں نظریہ دیا کہ ہمیں زندگی جینا کیسے جینا ہے، اور ہمیں ایک ملک چاہیے اس کے جینے کے لیے. یہ 2 قومی نظریہ تھا. تو اس قومی نظریے کو صرف معاشرتی علوم کی نظر کیا گیا، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر اس کو نہ ڈالا گیا. اگر وہ اس اقبالیات کو اور قائد اعظم کی یعنی جناح کی زندگی کو اگر لاتے تو شاید ہمارے آج اس ملک کا یہ حال نہ ہوتا. اچھے لوگ پیدا ہوتے، پروڈیوس کرتا یہ ملک. تو میری یہ کوشش ہے، میری یہ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے ہر بچے میں قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسی سوچ لائے. اور ہمیشہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے سیاست کا خیال ہی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر کیا تھا. کیونکہ ہمارے جو اصل ہمارے ماڈل جو ہیں، اگر ہم دیکھیں زندگی میں اگر اصل کوئی ماڈل ہے تو وہ ہمارے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے اور ان کے دوست احباب کی زندگی ہے، جس کے ساتھ ہم جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں کامیابی و کامرانی لے سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ نظریہ، محمد علی نے بھی اور علامہ اقبال صاحب نے بھی یہ نظریہ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا. یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ماڈلیت میں اگر کوئی ماڈل سمجھتا ہے کسی کو، یا آپ کو کوئی زمانے میں کوئی ایسی شخصیت آپ دیکھنا چاہتے ہو تو یقین کریں آپ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، اور پڑھیں، غور سے پڑھیں تو ضرور آپ کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی جو تبدیلیاں ہیں جو ہمارے اجداد میں تھیں وہ ضرور رونما ہوں گی. اللہ ہمیں سچا مسلم بنائے. دنیاوی لحاظ سے آپ کی مطلب آئیڈیل شخصیات قائد اعظم اور علامہ اقبال تھے. تو
ویسے ہی محب الوطنی کا جذبہ آپ سے ہمیں ملا، تو اس کے علاوہ مطلب ان کی جو آپ کو آئیڈیل ان کو بنانے کے لیے علامہ اقبال اور قائد اعظم میں جو رول پلے کیا، جو تقاریر لکھ کے دی، یا جو آپ نے مطلب فرسٹ سٹیپ میں سیکھنا تھا، تو وہ ذوالفقار علی صاحب نے مجھے مطلب بالکل ذوالفقار آپ کو بھٹی کیا. صاحب نے مجھے. تو اور ویسے اسلامک لیول سے ایز سید بھی، اور مجھے اس میں دلچسپی تھی ہر طرح سے، کیونکہ میں بچپن سے ہی شوق رکھتا تھا اسلام کا. مجھے شوق تھا، میں کہتا تھا اپنے والدین کیونکہ مجھے درس میں داخل کریں، میں اسلام کا شوق رکھتا ہوں، میں دین اسلام کی پرچار کرنا، کیونکہ مجھ میں یہ خاصیت تھی ایک ڈبیٹر کی. میں ایک اچھا ڈبیٹر ہوں. آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو دوستی کے معیار کو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا اس کے لیے. تو دوستی کا معیار اگر آپ معیارات میں دیکھیں تو دوستی کا معیار اگر سب سے بہتر کو دوست ہے اس دنیا میں تو وہ آپ کا خدا ہے، اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کے بعد اگر دوستی کا معیار آپ دیکھیں گے تو وہ اچھے دوست کو آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں انبیاء کرام ہیں. اور قرآن نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگر آپ اپنی زندگی کی اصلاح یا کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کو ایک دوست کامیاب کر سکتا ہے. تو وہ دوست کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سیرت طیبہ ہے. اگر ہم اس پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیاں جو ہیں وہ کامیاب ہوں گی. اور دوستی کا معیار حضور نے جو اسلامک دوستوں کے لیے کہا وہ یہ تھا کہ ہر مسلمان بھائی کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت، جان، مال اور آبرو، عزت و آبرو، یعنی عزت و آبرو، جان و مال، کہ آپ اس طرح ہی آپ کے لیے محترم ہے جس طرح کعبہ ہے اور جس طرح مدینہ ہے. تو ایک دوست کو یعنی دوست کے لیے تین ان چیزوں کا اسے اس کی پاسداری کرنی چاہیے. اور یہ دوستی کے تین اعلیٰ ان معیارات میں سے جو آپ نے پوچھا ہے تو یہ دوستی کے تین اعلیٰ مینار ہیں. اور اگر ان تین چیزوں کو آپ اوائڈ کرو گے، دوست کے ساتھ محبت اسی کی تین چیزوں میں تلاش کرو گے تو اچھے دوست ملیں گے. اور اگر ان تین چیزوں سے ہٹ کر آپ دوستی کرو گے اور دوست کی ان چیزوں کی قدر نہیں کرو گے تو آپ کی دوستی کا معیار اچھا نہیں ہوگا. اور وہی ہمارے آج ملک کا یہ نظام ہے، اس میں مخلص نہیں مل رہے دوست. اگر ہم کسی کو دوست بناتے بھی ہیں یا اپناتے ہیں تو وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس دھوکے سے بچنے کے لیے ہمیں یہ تین چیزیں جو ہیں جن میں نظر آئیں انہیں فوری دوست بنا لیں. جی، کون سے آپ نے عہدہ پر کام کیا اور کہاں کام کیا؟ میری تعلیم جب میں نے میٹرک کے بعد میں نے ڈی کام کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا. میں یہ زمیندارے سے ہٹ کر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے بیعت کی تو میں صوفی ازم کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہوا، لیکن میں ادھر نہ کامیاب ہو سکا، واپس آ گیا. پھر میں نے ایک جاب جو ہے، میرے بھائی نے کہا کہ تم ایک جاب کرو یار، تمہارے لیے تم بول سکتے ہو. تو ایز اس صورت میں کچھ میں نے کام کیا. وہ بھی میں یہ سوچتا تھا کہ وہ بھی ایک ڈبیٹ سسٹم تھا اور وہاں لوگوں سے میل تال تھا. تو میرا کام یہ تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ایک تو ادویات فروخت ہوں گی، دوسرا دوستی بڑھے گی اور لوگوں کو دین سے بھی متعارف کرایا جا سکتا ہے اس طرح ملنے سے. خاص بات میں نے وہ ایک جو ہے نا وہ مجھے بیورو چیف اوکاڑا ضلع کا بنایا گیا. لیکن کیونکہ صحافت میں بھی وہ مخلص پن نہیں نظر آیا تو میں صحافت سے دور رہا. لیکن اس کے بعد پھر میرے بھائی نے کہا، وہ چاہتا تھا کہ میں اسلام آباد تک میری رسائی اور میں اچھا صحافی بن سکوں، مجھے بولنے میں وہ میری قابلیت تھی مجھ میں. تو میں نے وہ روزنامہ خاص کے لیے تو کچھ خاص نہ کیا. تو روزنامہ نہیں تھا، ہفت روزہ تھا میرے خیال، ماہنامہ خاص بات تھا، وہ ماہنامہ تھا. تو اس کے بعد یعنی ایک روزہ جو اخبار تھا وہ ہفت روزہ تھا، عوامی جھلک، اس میں مجھے بیورو چیف بنایا گیا ضلع اوکاڑا کا. لیکن کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اگر میں کسی کے گریبان تک پہنچتا ہوں، کسی بڑے کے یا کسی بڑی شخصیت کے خلاف بولتا ہوں تو مجھے کتنی میرے ساتھ جو ہے نا وہ لائلٹی دکھائے گی، میرا ادارہ مجھے کتنی تحفظ دے سکتا ہے. تو جب میں اداروں کو دیکھتا تھا کہ وہ کمزور ہیں، وہ تو خریداری کرتے ہیں، کسی بڑے کو ڈرا دھمکا کر پیسہ کماتے ہیں. مطلب معاشرے میں جو یہ برائیاں چھوٹی موٹی جو ہے یہ گھر کر رہی ہیں، ان کے خلاف میرا کام تھا کہ میں ان کے خلاف لڑوں گا، ان بڑوں کے خلاف جو کہ یہ جو حق رسینی کر رہی ہے، وہ زکوٰۃ کا نظام، جو بھی نظامات ہیں ان کے خلاف جو ہے نا یہ میرا جہاد کا اعلان تھا. تو وہ صحافت کا ایک ادارہ مجھے وہ پسند آیا. تو اسی سلسلے میں اب بھی میں ایک ادارہ سفیر کے نام سے، روزنامہ سفیر ہے، اس کی طرف سے کرائم رپورٹر ہوں. اس کے ملیکہ ہے وہ ہمارا ایک دفتر ہم نے لانچ کیا ہے سونی دھرتی کے نام سے، وہ اپنا ادارہ ہم چلا رہے ہیں، میں اس کا سرپرست اعلیٰ ہوں اور میں اس میں ایز اے کرائم رپورٹر بھی کام کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میں تحصیل اکاڑا کے لیے، یہ میری ایک خواہش ہے کہ تحصیل اکاڑا میں پاکستان کے کئی ہوں گے ایسے ترقی پذیر یعنی ضلع اضلاع یا تحصیلیں، تو ان میں ایک نام یہ تحصیل اکاڑا کا بھی ہے کہ اس میں کسی نے بھی کوشش نہیں کی ہے تحصیل اکاڑا کے لیے کہ اس کو
اس کے یعنی گاؤں کو یا ان کے قصبوں کو ماڈل قصبوں میں تبدیل کیا جائے، ہماری سڑکوں کا حال دیکھ لیں، یہ سب نظام جو ہے اس کو میں درست کرنا چاہتا ہوں۔ تحصیل اکاڑا میں میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ تحصیل کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، اور میرا جو شخص سے شخصیت تک کا یہ سفر ہے یہ میں انشاءاللہ تحصیل اکاڑا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں اپنی تحصیل کے لیے جس میں صدگرہ، جس میں میرے دادا حضور سید محمد غوث بالا پیر میر سائیں گیلانی نے اس سلسلے کو شروع کیا، لوگوں کی مدد کے سلسلے کو، تو میں بھی لوگوں کی، غریبوں کی اور بے کسوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اس برے اور فرسودہ نظام کے خلاف نہیں بول سکتے۔ میں ان کی آواز بننا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی میں قلم سے بھی، زبان سے بھی اور ہر لحاظ سے میں اس جنگ میں شریک ہوں گا، اور انشاءاللہ میں ہتھیار بھی لے کر چلوں گا، اپنے مجاہد بھی لے کر، ہتھیار میرا قلم ہوگا اور مجاہد میرے صحافی۔ تو ایک ادارہ لانچ کرنے والا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ آپ دعا کرے اللہ سے کہ میں اس تحصیل کے لیے کچھ کام کروں، اور اس تحصیل سے آگے پورے ملک کے لیے اپنے آپ کو اس کام میں، اس کام کو انجام دوں اور لوگوں کے کام آ سکوں۔ وہ زندگی کیا ہے جو کسی کے کام نہ آئے؟ تو زندگی وہی ہے جو آپ اپنی ذات کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے گزار کے جائیں، اور یہی اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے بندگان سے، اس کی مخلوق سے محبت کریں۔ عرب میں وہ بدلی ہوئی تھی تو ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، مار رہے تھے، ان کی صلح کے لیے کام کیا۔ تو اس طرح میری زندگی اس میں انوالو، اور میں آگے کسی بھی نوکری کے لیے نہ چل سکا۔ کامیاب شخص کون ہوتا ہے آپ کے مطابق؟ کامیاب شخص وہ ہے کہ جس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا ہے۔ میں تو اسے سمجھوں گا، دنیا میں تو لوگ کچھ اور کہتے ہوں گے، لیکن کامیاب اصل میں شخص وہی ہے کہ جس نے یہ دنیا کو بھی سنوارا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی ضائع نہ کیا ہو۔ تو اپنی آخرت کو سنوارنا سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کے لیے میرا یہی جواب ہوگا۔ جی، آگے قسمت کیا ہے اور کتنا یقین ہے آپ کو؟ مطلب قسمت انسان کی، قسمت اور تقدیر میں، یعنی مقدر، تقدیر اور قسمت، یہ آپ کی تقدیر جو ہے، یعنی مقدر جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا مقدر جو ہے، تقدیر اور قسمت جو ہے یہ دو مختلف لفظ ہیں۔ یعنی قسمت جو ہے انسان اپنی خود بناتا ہے، اپنے زندگی کی سٹائل سے، یعنی وہ زندگی کس طرح گزارتا ہے وہ اس کی قسمت، وہ اسی طرح، یعنی اپنی زندگی کو کس ڈگر کی طرف لے جاتا ہے، یہ اس کی قسمت ہے۔ وہ قسمت اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اسے برے کے لیے لے جاتا ہے، اچھے کے لیے لے جاتا ہے، تو یہ اس کی قسمت ہے جو وہ اسے بنا رہا ہے، اچھائی کے لیے کرے یا برائی کے لیے۔ تو قسمت جو ہے وہ اسی کی اچھی ہے کہ جسے کوئی پسند کر لے، یعنی وہ قسمت بنا سکتا ہے جو رضائے خدا بند کریم کی جو ہے نا، رضا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، وہ ہر طرح سے خوش قسمت۔ جی، تقدیر کے بارے میں مطلب تقدیر، میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اس کے بارے میں اس نے مجھے بڑا انسپائر کیا۔ میں نے جناب پڑھا واقعہ کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو کہا کہ اللہ نے کہا کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں ہے، تقدیر کو آپ تدبیر سے نہیں بدل سکتے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی محبت کر جائے اللہ کی ذات سے یا اللہ کی مخلوق سے کرتا ہو تو وہ تقدیر کو ضرور بدل سکتا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں ہے۔ تقدیر وہ ہوتی ہے جس کو تدبیر سے یا آپ کسی بھی سوچ و فکر سے بدل نہ سکتے ہو، جو کہ اللہ کی طرف سے غالب آئے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ اس سے کیا آگے زندگی کا جو سفر ہے وہ اسی منزل پر رواں دواں ہے جو آپ نے سوچا؟ بالکل جی، اللہ کا شکر ہے، میں اپنے اللہ کی ذات پر بڑا خوش ہوں، میں اس کی ہر رضا پر راضی ہوتا ہوں، اور جو اس نے میرے لیے لکھ دیا ہے، جو میری زندگی اور جو میں نے سوچا تھا، یعنی میری سوچ بھی اس میں شامل ہے، اور میرے مالک نے وہی زندگی میری بنا دی، تو میں بالکل خوش ہوں، شکر اللہ کی ذات۔ کوئی بچپن کا ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو؟ بچپن کا ایسا واقعہ یاد ہو، ہاں، ایک واقعہ میرا ہے، وہ بھی مجھے بچپن میں ہی، یعنی میں اس وقت میرے خیال میں دوسری جماعت کا میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میں تقریر کر رہا تھا، تو تقریر کے دوران میں اتنا جذباتی ہو گیا کہ میری آواز میری حلق میں ہی دب گئی۔ تو میں نے میں بڑے جوش میں تھا، کیونکہ میں سیرت النبی پر بول رہا تھا، تو بڑے جوش میں تھا، میں بڑے جوش کے ساتھ تقریر کر رہا تھا۔ تو جب وہ میری آواز اتنے جوش اور اتنا خوش تھا، اور اتنا میرے من میں وہ شوق تھا یا ولولہ، وہ محبت تھی آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ان کی محبت اتنی مجھ پر سوار ہو کہ میرا آواز میرے سینے میں دبنے لگی۔ تو میں نے پانی پکارا، تو ایک استاد جو ہے نا میرے لیے، وہ ہمارے کوٹ سلطان پور کے استاد تھے جناب محمد صادق صاحب، تو وہ میرے لیے نا ایک استاد جو گلاس کا پانی دوڑ کر کے اور لے کر آیا، اور مجھے جو انہوں نے تھمایا،
وہ میرے لیے ایک زندگی کا میرا بہت عجیب وہ میرا واقعہ تھا اور وہ یاد کرنے والا. فارغ وقت میں آپ کے مشاغل؟ میرے جو آج جو میں کر رہا ہوں، جو میرا فارغ وقت گزرتا ہے وہ ایسا ہے کہ یعنی بک ریڈنگ کا مجھے شوق تھا. یہ بھی میں پہلے بھی کرتا تھا، تو اب میں فارغ وقت میں جو ہے نا زیادہ تر میں حدیث بخاری کو لے لیتا ہوں، مسلم، ترمذی یا سنن کو، میں اس طرح وہ اس کی ریڈنگ کر رہا ہوں. یہ میرے فارغ وقت مشاغل ہے. اس کے علاوہ اور تو اب بچا نہیں ہے. پہلے کرکٹر تھا، کرکٹ وغیرہ کھیل لیتا تھا، لیکن اب جو میرا مشغلہ ہے وہ بک ریڈنگ ہے، اور میں اسلامک بکس جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہوں، اور وہ بھی احادیث کی. اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے احادیث کے اس دور سے گزرنے کی توفیق دے، اور مجھے احادیث کو آگے پہنچانے کی بھی، یعنی میں ان کو پڑھوں بھی اور اس کو آگے بھی پہنچاؤں، یہ بھی مجھے توفیق دے. جی آمین. مطلب ایک اور کوشچن آپ سے کریں گے کہ پاکستان کی سماجی خامیاں اور خوبیاں پہلے آپ نے بتائیں بھی، ان میں سے چند ایک بس واضح کر دیں. پاکستانی سماج، کیونکہ یہ اس میں بڑے فاتحین آئے ہیں اس ہندوستان میں، تو پاکستان بعد میں بنا، تو فاتحین بہت سارے ہیں، جن میں افغان سے بھی آئے، ایران سے بھی آئے، توران سے بھی، یعنی عرب سے بھی آئے. تو سب سے پہلے جو آیا وہ عرب ہی آیا تھا. محمد بن قاسم جو ہے یہاں پر اس نے ہندوستان میں پہلی فتح کا پرچم جو ہے پاک مسلم دنیا کا جو وہ پرچم ہے وہ اس نے لہرایا. تو اس سے آگے جو ہے، کیونکہ وہ واپس چلے گئے، تو اہل بیت رسول کی سعداد کی اچ شریف سے، بہاولپور سے ان کی وہ چیز جو ہے وہ سامنے آئے. انہوں نے لوگوں کے لیے بڑی خدمات انجام دی. اس طرح اس سماج کی یہ خامیاں ہیں کہ ہم نے ہندوؤں کو اپنا ماڈل، اور ہندوؤں کے ہی جو سسٹم ہے یا نظام زندگی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا جو وہ سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے، وہ یہ ڈراماز ہیں جو کہ ٹی وی پر جو ہے نا وہ لانچ کر کے اس معاشرے میں، سماج میں تبدیلی کے لیے انہوں نے یہ چھوڑے ہیں. اور آپ ڈش سسٹم جو چل رہا ہے، تو یہ صہیونی اور یہ جو مشرق قوتیں ہیں ان کی یہ سازش ہی، اگر یہ نہ اس پر کچھ کیا تو میرے خیال میں آپ اسلام کو بھولتے جاؤ گے، اور یہ جو سماج ہے، یہ جو معاشرہ ہے ہمارا، یہ اسلامک فوبیا سے، اسلام سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور ہندوازم اور دوسری جو ازمز ہیں وہ ہم میں زیادہ شامل ہوں گے. شخصیت کی تکمیل میں مطلب چند اہم عناصر کو مطلب واضح کیجیے. شخصیت شخص سے، آپ جب شخص فرد سے ہے، یعنی ایک فرد قائم ربط ملت میں، اس کے لیے آپ کو ایک شعر میں اس کو ریاض کرنا چاہتا ہوں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا سے بیرون دریا کچھ بھی نہیں. جو اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے اسے آپ شخص کہو گے، اور جو اپنے معاشرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، جس کے لیے بھی، وہ چند لوگوں کے لیے، یعنی وہ مخلوق کے لیے کچھ کام کرتا ہے، تو اس کو ہم یہ درجہ دیں. موسیقی کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر؟ موسیقی اگر ہم دیکھیں تو مذہبی گھرانہ ہونے کے ناطے سے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ موسیقی کو پسند کیا جا سکتا ہے. موسیقی کو پسند نہیں کیا گیا کیونکہ ہمارے معاشرے میں، اسلام میں موسیقی کی اجازت نہیں ہے. لیکن کیونکہ عجم میں یہ ضروری تھا، تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موسیقی کو کے انداز کو، یعنی وہ انداز جو بھجن کی صورت میں ہندوستان میں موجود ہے، اسے قوالی کا رنگ دے دیا اور اسے توحید پرستی کے لیے، توحید کے لیے استعمال کیا. تو وہ موسیقی جو ہے یعنی قوالی کے روپ میں جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. اس کا مقام، اس کی ذمہ داریاں اور آزادیاں، ان کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ اس کا تعین بھی آپ اسلام سے ہی کرو گے. کتاب خدا آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لو. تو عورت کا مقام ہے، عورت کو بہت زیادہ مقام دیا گیا، لیکن اس کی اس زندگی میں جو اس کی تبدیلیاں ہیں، وہ جو اس کی جانشینیاں ہیں، یعنی وہ بدلتی ہے. بیٹی کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے، پھوپھو کے روپ میں ہے، یعنی دوسرے. لیکن اگر وہ بیوی کے روپ میں آتی ہے تو اس پر ذمہ داری کچھ اور عائد ہوتی ہے. اس کے لیے اس کا خامد جو ہے وہ قابل احترام ہے، اس کی عزت اور تھی. لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عورتوں کے جو حقوق اور ان کی جو اہمیت ہے جو اجاگر کیے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمیں اپنے حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیں ہیں، ہر مرد و عورت کو ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم پورا اتریں، اور عورت اپنے فرائض کو سمجھے اور مرد اپنے فرائض کو، اور اچھی تربیت کرے اپنے بچوں کی. اگر بابا فرید شکرگانج بنے ہیں تو اچھی ماں کی وجہ سے بنے ہیں. یعنی عورت کو اتنی اہمیت ہے ماں کے روپ میں کہ وہ بابا فرید جیسے لوگ پیدا کر سکتی ہے. یہ ماؤں کو فضیلت ہے. آمنہ کو فضیلت ہوئی کہ محمد جیسا بیٹا پیدا ہوا،
یہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کو ہی فضیلت ہوئی کہ انہوں نے علی جیسا بیٹا کو جنم دیا. تو اس طرح اگر مائیں اچھی ہوئیں گی، ماں اچھی کر دو گے، یعنی عورت کو اچھا کر دو گے، ماں کے روپ میں یہ روپ ہی ہے نا عورت کے، تو آپ دنیا کو سوار سکتے ہو. آپ کی خدمت کے ذریعے مطلب جتنی آپ نے آج تک خدمت کی لوگوں کی، تو اس سے کتنے لوگ مستفید، کنہوں نے فائدہ اٹھایا، کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا؟ کیونکہ میرا مذہبی گھرانہ ہے تو اس سلسلے میں ہمارے بھی کوئی مریدین کا وہ سلسلہ ہمارے ساتھ، وہ ہم اس میں انوالو، ہمارا بڑا سلسلہ چل رہا ہے. وہ تو سلسلہ قادریہ سروردیہ سے میرا تعلق ہے. تو اس ذریعے سے تو میں نے کافی لوگوں سے میں نے محبت کی ہے، اور میں نے درگاہی نظام میں درگاہوں پر بیٹھ کر لوگوں کو اویئرنیس دی ہے، زندگی گزارنے کے طریقوں کو سمجھایا ہے، حضور کی زندگی کو ان کے سامنے رکھا ہے، بی بی پاک کی زندگی کو. یعنی میں نے اسلام کو ان لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ چنا ہے، اسلام کے لیے میں بولتا ہوں، اور میں میری زندگی کا یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ میں اسے دین کو کنوے کیا آپ نے، مطلب دین کو پہنچایا، دین کو بچایا. اس کے بعد مطلب آپ کے تحقیقی کام جی، مطلب آپ نے کن کن چیزوں پہ تحقیق کی؟ شاعری، مصوری، اس کے بعد مطلب کتاب جو آپ نے مطلب کہا کہ کتاب ریڈنگ، تو ان میں سے یا اور کوئی کام مطلب تحقیق کے لیے؟ تحقیق کے لیے میں نے لوگوں کو چنا، یعنی میرا فوکس انسان تھے. یا میں آپ اس کے لیے ایک شعر میرے من میں آیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے کرو بیان. تو یہ درد دل پر میں نے فوکس کیا، میں نے اس کی طرف میرا رجحان تھا کہ یہ درد دل کہاں سے ملے گا. درد دل کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی ساری مخلوقات سے آپ کو محبت ہو، اس میں آپ مذہب، رنگ، نسل یا کسی کی بھی تمیز نہ رکھتے ہوں. تو یہ آپ کا ملان جو ہے، یہ محبت جو ہے اصل انسانیت یہ سکھلاتی ہے. اور انسان ہی ایک اچھا مسلمان ہو سکتا ہے جس میں یہ شدت نہ ہو، اپنے اعلیٰ، اپنے متکبری کی اس میں گنجائش نہ ہو، بڑائی پیش کرنے کی، وہ عاجز ہو اور دنیا کے لیے ہو. یہی زندگی ہے. آپ کی کامیابیوں میں ازدواجی زندگی کا کیا کردار رہا؟ میری زندگی میں ازدواجی زندگی اچھی رہی. میرے پاس ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، ٹھیک ہیں، صحیح چل رہا ہے میرا. تو اس طرح ان کو کوئی ازدواجی زندگی کا زیادہ میرے ساتھ وہ اتنا نہیں ہے کہ میرے کو ساتھ. وہ پہلے ایک سوال بھی تھا نا جی، اس میں آپ نے مطلب وہ میں تھوڑا سا پوچھنے میں میرے سے کوتاہی ہوئی، تو وہ مطلب عورت کی آزادی کے بارے میں مطلب آپ کا خیال؟ عورت کو ایک حد ہے آزادی کی، یعنی ایک حد میں رہ کر وہ آزاد رہ سکتی ہے اگر وہ اپنے آپ کو باپردہ رکھتی ہے. یعنی عورتوں نے کام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کیا ہے، جنگوں میں جاتی نہیں، نرسنگ کرتی نہیں، کئی شعبوں میں کام کیا. آپ نے مشاورت میں بھی رکھا ہے، عورتوں کو شامل کیا. آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں کو ایسا نہیں کہا کہ عورتوں سے بھی آپ نے گفتگو کی، ان کے لیے بھی آپ نے حد مقرر. تو اس طرح عورت کو زمانے میں ایک حد ہے اس کی کہ وہ چادر اور 4 دیواری، یعنی اس کی چادر اور 4 دیواری کا وہ اگر خیال رکھتے ہوئے، اپنے والدین کی عزت کا پاسداری رکھتے ہوئے، اگر وہ معاشرے میں اسے اچھی جگہ پر کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو ضرور کرنا نہیں ہے. غیر محرم میں جاتی ہے تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جن عورتوں نے یہ خیال نہیں رکھا، وہ اخیر اپنی عصمت دری بھی ان کی ہوئی، وہ بے عزت بھی ہوئی ہیں، ان کو یہ آزادی لے ڈوبی ہے. تو کئی عورتیں ایسی بولڈ ہیں، جیسے آپ جب فاطمہ جناح کو لے لے، قائد اعظم کے ساتھ رہیں، اپنے بھائی کے ساتھ رہ کر انہوں نے اپنا نام کمایا ہے. پاکستان میں آپ کے پاس مثال موجود ہے. تو اس طرح کئی مثالیں ملیں گی آپ کو عورتوں کی کہ وہ مامن رہی اور آزاد بھی رہی. تو قائد اعظم کی جو بہن ہے وہ کیا آزاد نہیں تھی جناب؟ بہت. تو لہذا لیکن بے نظیر بھٹو کے لے لے پاکستان میں. تو ایک حد ہے، حد میں رہ کر آپ ضرور کرنا چاہتے ہو کچھ پاکستان کے لیے، عورتیں کرنا چاہتی ہیں یا ملک کے لیے یا قوم کے لیے کرنا چاہتے، کرنا چاہیے. پاکستان میں جی آپ کیسا نظام حکومت؟ عورت کو جنگ کرنے کی بھی اجازت ہے. آپ کی پھوپھو جو ہے صفیہ ہیں، انہوں نے جنگ کی، اور مردوں کا جو ہے انہوں نے لباس پہنا اور جنگ کے لیے وہ گئی اور انہوں نے جنگ کی، اور کئی انہوں نے کفار کو مارا بھی. تو اس طرح جنم حاصل کیا. جی. تو اس طرح آپ عورتوں کو آزادی ہے، لیکن حد میں رہ کر کریں، اپنی عزت کو محفوظ کریں. یہ بچی ہیں ہمارے معاشرے میں، کیونکہ اب جو یہ دور چل رہا ہے نا، اس میں یہ خود اپنا فیصلہ کرے کہ آزادی کتنی بری چیز ہے. وہ سمجھدار جو بچی ہیں وہ سمجھ رہی ہیں کہ آزادی ہمیں لے ڈوبی ہے. پاکستان میں آپ کس طرح کا نظام حکومت چاہتے ہیں؟ یار پاکستان کو حاصل اسلام کے لیے کیا گیا، کیونکہ ہمارا سرپرست اعلیٰ جو ہم نے اپنے آئین میں، اگر آپ دیکھیں نا، آپ 1973 کا آئین آپ نے بنایا ہوا، لیکن ایک بھی بات اپنی آئین کے مطابق نہیں. تو پاکستان کا مقصد
اور اس کے لینے کا جو یا ہمارا جو نسب العین ہے وہ ہے ہی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول، تو اس پر قائم ہو جائیں اور انشاءاللہ پاکستان ضرور منزل پا لے گی۔ پاکستان میں غربت، پسماندگی، ناانصافی اور جو دیگر مسائل ہیں ان پہ مطلب ان کا حل آپ کی نظر میں کیا ہوگا، اور ان کے ذمہ دار مطلب کون ہے، اصل ذمہ دار ان کے کون؟ اچھا، اگر آپ نا، حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی ایک شخص یعنی کسی بھی جگہ پر اسلامک اسٹیٹ میں کسی کو تکلیف ہے تو اس کا ذمہ دار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ یعنی اگر آپ کے بڑے جو ہیں وہ ذمہ داری صحیح طرح سے اٹھائیں تو شاید پاکستان ان مشکلات سے نکل سکتا ہے۔ چاہے مسلمان ملکوں میں تو ہماری بدقسمتی کہ ہمارے پاس جو نظام ہے وہ نظام اسلام نہیں چل رہا ہے، اس کی حدیں جو ہیں یا اس کی جو بھی سسٹم جو چل رہا ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ ظاہری اس کو صرف آئین میں لکھا گیا ہے کہ ہمارا سرپرست اعلیٰ جو ہے وہ خدا کی ذات ہے اور ہم اسی کے قوانین کے تحت اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کو چلائیں گے۔ لیکن بدقسمتی پاکستان کی کہ آج تک 1947 سے لے کر آج تک کوئی بھی ایسا حاکم نہیں آیا کہ جس نے اس وعدے کو پورا کیا۔ تو اگر یہ اس وعدے کو پورا کر دیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کی جو آئندہ جو نسلیں ہیں، جو آنے والی جو ہمارا پاکستان ہے وہ اعلیٰ تر اعلیٰ ہوگا۔ یہ نعرہ صرف عمران خان نے لگایا کہ میں مدینہ کی اسٹیٹ اسے بناؤں گا، لیکن کیونکہ اس کے سامنے ہرڈلز بہت ہے، عمران خان کا اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ اگر اس کی کابینہ ہی ساری اس کے ساتھ جو ہے لوگ وہ بھی کرپٹ ہوں تو وہ اسے کرنے دیں گے، اور اس کے اپنے ساتھی کرپٹ ہیں تو وہ کیا کرے بیچارہ؟ کیونکہ اس نظام میں وہ اوپر آ ہی اسی صورت میں سکتا تھا کہ چند کرپٹ لوگوں کو ساتھ ملائے۔ تو اسی طرح اگر ہم چاہیں گے کہ اس کسی اچھے حکمران کو بھی اگر سپورٹ عوام نہیں کرتی تو پھر یہی حال رہے گا پاکستان کا۔ اگر وہ اچھا حکمران کو آتا ہے، یعنی مشرف کے روپ میں ایک اچھا حکمران آیا لیکن لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا، عمران خان کی صورت میں یہ ایک اچھا پاکستان میں اچھی تبدیلی تھی، لیکن اسے یہ صنعت کاروں نے، تاجروں نے یہ جو مہنگائی کا یہ واویلا پھیلایا ہوا ہے یہ انہی کا کام ہے، وہ اس کا نہیں ہے۔ وہ تو 2 سال 3 سال سے آیا ہے۔ کوئی بھی اچھا آدمی آئے جو ان بروں کو کہ یعنی حضور نے کہا تھا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ کسی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کو ادا کرنا، تو وہ اگر وہ کرتا ہے تو اس کا ساتھ دیں۔ اگر ایسا کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ضرور منزل پا لے گا۔ جی، مطلب سننے والوں کے لیے، قائرین کے لیے کوئی اہم پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ میں تو پیغام یہی دوں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں 2 ثقلین آپ کے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں، اور وہ ایک تو آپ یہ خطبۃ الوداع کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کہ آپ کے درمیان 2 ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، تو ان کو اگر آپ نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں تھیں، ایک کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب، اور ایک کہا تھا رسول نے کہ میری اطرت اور میری اہل بیت و اطرت یعنی میری اولاد، یعنی کتاب عمل کے لیے ہے اور محبت کے لیے رسول کی اولاد۔ اگر ان 2 چیزوں پر آپ کامل رہو گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی صہیونی طاقت، کوئی یہودی نصرانی، کوئی مشرک آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ جو کرنی ہے جہانگیری، محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پہ رکھ، خدا بندے کا جم ہو جا۔ والسلام جناب، مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی جناب۔